अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं युसरा शाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल का न्यूज बुलेटिन। और हम शामिल करेंगे न्यूज बुलेटिन में लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने शादियों में वन डिश पर सख्ती से अमल कराने और बुलंद आवाज म्यूजिक पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा सियासियात में इंट्रा एक्टिव सेशन, ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल और दीगर सीनियर सहाफियों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सियालकोट का इजलास, 23 जायदादें असल मालकान के हवाले कर दी गयी। डिप्टी कमिश्नर खुशाब और डीपीओ की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कमेटी का इजलास मुनक्किद। डीपीओ हाफिजाबाद का चौकी ए डिवीजन थाना कसोकी का दौरा, हाजिरी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद की पैरा मेडिकल कॉलेज में ट्रैफिक कवानीन आगाही सेमिनार में शिरकत। शेखुपुरा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान। जिला इंतजामिया चिन्योट के जेरे तमाम डिप्टी कमिश्नर कबड्डी मैच का इनकाद, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पसरोड में पुलिस मुकाबला, बदनामे जमाना मंशियात फरोश मारा गया। ज्यादती केस में इंसाफ न मिलने पर नौजवान लड़की की खुदसोजी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इश्तिहारी मुजरिम खलील उर्फ काशी को इंटरपोल के जरिए मस्कत से गिरफ्तार कर लिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज का ऐलान कर दिया गया। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने काजोल और ट्विंकल के शो में शिरकत न करने की वजह बता दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। हम हैं आपकी आवाज, हम पहुंचाएंगे पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर आप तक। हम करेंगे हालाते हाजरा का बेखौफ तज्जिया और रखेंगे आपको आपके इर्द गिर्द की हर खबर से बाखबर। सबसे पहले मशरिक डिजिटल, जहां सहाफत सिर्फ सहाफत नहीं एक मिशन है। आज ही मशरिक डिजिटल की टीम का हिस्सा बने। सहाफत की आज़ादी और वकार के लिए, इज्जत, शोहरत और पहचान के लिए, नुमाइंदगी के लिए अभी राब्ता करें। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। शादियों में वन डिश पर सख्ती से अमल कराने और बुलंद आवाज म्यूजिक पर कार्रवाई का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का असूली फैसला कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के जेर सदारत इजलास में तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। मरियम नवाज ने शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हदायत भी की है, जबकि फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हदायत जारी की गई है। इजलास में फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी वन डिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का असूली फैसला किया गया है, जबकि मैरिज हॉल के लिए मुकर्रर औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हदायत भी जारी की गई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा सियासियात में सिग्निफिकेंस ऑफ ओपीईडी राइटिंग इन नैरेटिव फ्रेमिंग एंड आर्ग्यूमेंटेशन के उन्वान से इंटरएक्टिव सेशन का इनकाद। सदारत शोबा सियासियात के सरबराह डॉक्टर राना एजाज अहमद ने की। मेहमान पैनल में सीनियर सहाफी ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल, सीनियर सहाफी सुलेमान आबिद और डॉक्टर अजीज अमजद थे। सेशन के मॉडरेटर इनामुल्लाह मरवत थे। सेशन में शोबा के तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। डॉक्टर राना एजाज का कहना था, लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है और पढ़े और सोचे बगैर दलाइल से नहीं लिखा जा सकता। सीनियर सहाफी ग्रुप एडिटर मशरिक अशरफ सुहेल ने कहा, जब लिखना है तो सोच कर लिखना है, पढ़ेंगे तो ख्यालात आएंगे, सोचेंगे तो लिखेंगे, ख्यालात की आमद को बढ़ाना होगा। सीनियर सहाफी सलमान आबिद का कहना था, आपके पास लिखने के लिए स्पेस और बहुत आसानी है, लिखने के लिए एक मेंटोर बनाएं। डॉक्टर अजीज अमजद ने कहा, जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो पढ़ने का शौक और रुझान भी बढ़ जाता है। सेशन के इख्तिताम पर तलबा और तलबात के सवालात के मेहमान पैनल ने जवाबात भी दिए। डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सियालकोट का इजलास, 23 जायदादें असल मालकान के हवाले कर दी गयी। सियालकोट से मशरिक डिजिटल के राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सबा असगर की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सियालकोट का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में 37 केसेस की समाअत की गई। 23 केसेस में मलकियती अराजी और जायदाद का कब्जा वागजार करवाकर असल मालकान के हवाले करने के अहकामात जारी किए गए। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट फैसल शहजाद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सेक्रेटरी डीआरसी अब्बास जुल्करनैन के अलावा जिला की चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और एसडीपीओज ने भी शिरकत की। कमेटी ने फ्री केन के दलाइल और दस्तावेजी सबूत का तफसीली जायजा लिया, जिसके बाद बाहमी मुशावरत से 23 केसेस के फैसले सुना दिए गए। बाकी केसेस मुतलका महकमों से मजीद तफसीलात मांगने पर मौखिर कर दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हदायत पर अवाम के हकूक, मलकियत, तहफ़्फ़ुज़ और कब्जा माफिया को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू कमेटी का इजलास मुनक्किद। खुशाब से सैयद हुसैन शाह की रिपोर्ट के मुताबिक
اجلاس میں ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں حسین لابر اور ڈی پی او خوشاب ڈاکٹر سعیدہ امارہ شیرازی کی زیر صدارت کانفرنس ہال میں ہوا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر خوشاب چودھری ضیاء اللہ، اسسٹنٹ کمشنر قائد آباد حسیب الرحمان، اسسٹنٹ کمشنر نورپور ڈاکٹر ہارون احمد شیراز، اسسٹنٹ کمشنر نوشہرہ سمینہ بشیر، چاروں تحصیلوں کے تحصیلدار، نائب تحصیلدار، گرداور اور پٹواریوں کے علاوہ پنجاب پولیس کے افسران اور درخواست گزار موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبدالستار خان، اے سی صاحبان سمیت ریونیو کے متعلقہ افسران نے چیئرمین ڈسٹرکٹ ریونیو کمیٹی کے سامنے قبضہ واگزار کے 37 کیس پیش کیے۔ مقدمات کے ریکارڈز کا جائزہ لینے، جانچ پڑتال اور فریقین کا موقف سننے کے بعد متعدد کیسز کے متعلق میرٹ پر احکامات جاری کیے گئے۔ چیئرمین ڈسٹرکٹ ریونیو کمیٹی ڈاکٹر جہاں حسین نے اسسٹنٹ کمشنر کو ہدایت کی کہ قبضہ مافیا سے جگہ واگزار کروا کر حقیقی اور اصل وارثان کے حوالے کی جائے۔ فیصلہ آباد سے شبیر آزاد کے مطابق آر پی او سہیل اختر نے سیکیورٹی برانچ عملہ اور فیلڈ سٹاف کے ساتھ اہم میٹنگ کی۔ میٹنگ میں اے ڈی آئی جی سمیت مختلف برانچوں کے انچارجوں نے بھی شرکت کی۔ آر پی او سہیل اختر سکھیڑا کو ریجن کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر آر پی او نے شہر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، سیکیورٹی برانچ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے تمام سیکیورٹی سٹاف کو ذمہ داریاں بہترین انداز میں نبھانے کی تاکید کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد کامران حمید نے رات گئے چوکی اے ڈویژن تھانہ کسوکی، تھانہ ونیکی تارڑ اور چوکی سولنگی ایوان کا وزٹ کیا۔ ڈی پی او نے پولیس اہلکاروں کی حاضری اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ حافظ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے بلال منیر تارڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او کامران حمید نے فرنٹ ٹیسٹ سسٹم، لاک اپ، رہائشی بیرکس، کورٹ اور انویسٹیگیشن رومز کا معائنہ کیا۔ انویسٹیگیشن رومز کا معائنہ کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے انجام دینے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او نے جرائم کی روک تھام، گشت کے تسلسل اور تھانہ جات کی مجموعی ورکنگ کو مزید بہتر بنانے کی ضروری ہدایات جاری کی۔ خوشاب سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں حسین لابر نے ڈی ایچ کیو اسپتال جوہر آباد کا دورہ کیا۔ ایم ایس ڈی ایچ کیو اسپتال نے ڈپٹی کمشنر کو اسپتال میں فراہم کی جانے والی میڈیسن اور طبی سہولیات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر نے ایمرجنسی، آؤٹ ڈور، انڈور سمیت مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے اسپتال میں صفائی انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ سٹی پولیس آفیسر فیصلہ آباد صاحبزادہ بلال عمر کی پیرا میڈیکل کالج میں ٹریفک قوانین کی آگاہی سیمینار میں شرکت۔ آگاہی سیمینار میں طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سی ٹی او فیصلہ آباد ناصر جاوید، انچارج تحفظ مرکز انسپیکٹر گلنار اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ سی پی او نے سیمینار میں ٹریفک قوانین اور دیگر مسائل کے حوالے سے قانونی معاونت اور رہنمائی کے موضوعات پر بریفنگ دی۔ سیمینار میں خواتین پر ظلم و تشدد کی روک تھام، حقوق کے تحفظ کے لیے دی جانے والی سروسز کے بارے میں آگاہی دی گئی۔ شیخو پورہ ڈسٹرکٹ پولیس اور ٹریفک پولیس کی مشترکہ کارروائیوں کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں 939 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی ٹریفک رولز کی خلاف ورزی پر چالان کیے گئے۔ ماناوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد مصطفیٰ ملک کی رپورٹ کے مطابق یہ کارروائیاں بغیر لائسنس، بغیر ہیلمٹ، ون وے کی خلاف ورزی اور اوور لوڈنگ وہیکلز اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کی گئیں، جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی ڈرون یا ڈی کیم اور سیف سٹی کیمروں کی مدد سے 539 موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کو پہلی بار خلاف ورزی پر وارننگ دی گئی۔ فیصلہ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ایس ایس پی آپریشن فرقان بلال نے تھانہ ستیانہ کا سرپرائز وزٹ کیا۔ تھانے کے فرنٹ ڈیسک، ریکارڈ، حوالات اور بلڈنگز تھانہ سمیت تمام متعلقہ امورات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے پینڈنگ درخواستوں اور پینڈنگ چالانز کو جلد یکسو کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، عوام کی شکایات اور ان کے بروقت ازالے کے لیے سروس ڈیلیوری میں مزید بہتری لائی جائے گی۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام ڈپٹی کمشنر کبڈی میچ کا انعقاد۔ ضلع افسران، سماجی اور سیاسی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر نیشنل کبڈی پلیئر ذوالقرنین ڈوگر نے ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر ضلع انتظامیہ کو سراہتے ہوئے کہا، اس طرح کے ایونٹ ہونے چاہیے۔ ذوالقرنین ڈوگر کا کہنا تھا، ہماری نوجوان نسل کو چاہیے کہ کھیلوں میں حصہ لیں،
ہمارے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے. مزید بات کرتے ہیں مشرق ڈیجیٹل کے ملک نواز سے. جی ملک نواز. جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو ایک تفریحی مواقع دینے کے طور پر جو ہے ضلعی انتظامیہ کی جانب سے گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ کے گراؤنڈ میں جو ہے ایک کبڈی ٹورنامنٹ کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، جس کی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ گورنمنٹ اسلامیہ کالج گراؤنڈ کی جو ہے وہ امڈ آئی ہے اور جو ہے کبڈی کا میچ جو ہے وہ دیکھنے تشریف لے کے آئے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہیں، سو جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی سر، کبڈی کا میچ جو ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، کبڈی جو ہے یہ ہمارا ثقافتی کھیل ہے اور ضلعی انتظامیہ نے جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اور عوام کو تفریحی موقع فراہم کرنے کے لیے اسلامیہ کالج چنیوٹ میں جو یہ ایک پروگرام رکھا ہے، یہ ڈپٹی کمشنر کپ چنیوٹ کا اہتمام کیا ہے. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اس سے جو ہے یہ کھیلوں میں جو ہے پروموشن ہوگی کھیلوں کی، اور عوام کو جو ہے وہ ایک تفریحی موقع جو ہے وہ فراہم کیا ہے، اور اس طرح کے پروگرام جو ہیں وہ ہونے چاہیے. جی جیسا کہ ہم نے شہری کی بات سنی، شہری کا یہی کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک شہریوں کو تفریحی مواقع جو ہے وہ دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت کبڈی کا پلیئر جو ہے وہ بھی موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. جی سر، کبڈی کے میچ کے حوالے سے اور کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، میرا نام ذوالقرنین ڈوگر. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے ثقافتی مواقع ہونے چاہیے، ایونٹ ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو کھیلوں میں آنا چاہیے اور نشوں سے دوسری بری عادتوں سے دور ہونا چاہیے. جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، جبکہ شہری کی جانب سے شہری کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک اچھا جو ہے تفریحی موقع جو ہے شہریوں کو دیا گیا ہے. جبکہ کبڈی پلیئر ذوالقرنین کی بات سنی، ذوالقرنین ڈوگر کا کہنا تھا کہ ہمارے کبڈی کا میچ جو ہے وہ شائقین کے لیے ایک تفریح کا موقع جو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری نوجوان نسل کو بھی چاہیے کہ وہ اس کھیل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہو، تاکہ وہ برے جو ہے منشیات کے طور چھوڑ کر جو ہے وہ اس کھیل کے میدان میں جو ہے اترے اور اپنی صحت مند زندگی گزارے. جی پنجاب کونسل آف دی آرٹس ڈی جی خان کی جانب سے 15 دسمبر سے 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی. ڈیرہ غازی خان سے عمران نذیر کی رپورٹ کے مطابق کانفرنس میں صوفی شاعر خواجہ فرید کی حیات، شاعری اور پیغام محبت کو اجاگر کیا جائے گا. کانفرنس کی تیاری کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر آفس میں اے ڈی سی جی قدسیہ ناز کی زیر صدارت اجلاس ہوا. ڈائریکٹر آرٹس کونسل رانا مقبول نے مجوزہ پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی. پسرور میں پولیس مقابلہ، بدنام زمانہ منشیات فروش مارا گیا. مشرق ڈیجیٹل کے سمر جعفری کے مطابق پولیس کا کہنا تھا کہ صدر پسرور کے علاقے رامکے میں پولیس پارٹی پر ملزمان نے فائرنگ کی، جہاں سی سی ڈی پولیس اشتہاری ملزم کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن میں مصروف تھی. اس دوران موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، تاہم ملزمان کی اپنی فائرنگ سے ان کا ایک ساتھی مارا گیا. دیگر 3 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ہلاک ہونے والے ملزم کی شناخت محمد بوٹا ولد محمد محمود محلہ اراضی یعقوب سیالکوٹ سے ہوئی ہے. ملزم ریکارڈ یافتہ اور منشیات فروش تھا. قصور سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں تھانہ گنڈا سنگھ والا کے زیادتی کیس میں انصاف نہ ملنے پر نوجوان لڑکی نے اپنے آپ کو آگ لگا لی. لڑکی نے ڈی ایس پی کے گن مین کانسٹیبل رفیق کے خلاف احتجاجاً خود کو آگ لگائی. مشرق ڈیجیٹل کے عامر سہیل کی رپورٹ کے مطابق کانسٹیبل کئی ماہ تک لڑکی جمیلہ کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا. عدالت نے کانسٹیبل رفیق کو عدم ثبوتوں پر بری کیا تو جمیلہ جاوید نے خود کو آگ لگا لی. جمیلہ جاوید نے سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی. جمیلہ جاوید کا زیادہ تر جسم جھلس گیا، جسے تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. تھانہ کسوکی پولیس کی کامیاب کارروائی، اشتہاری مجرم خلیل عرف کاشی کو انٹرپول کے ذریعے مسقط سے گرفتار کر لیا. اشتہاری مجرم خلیل نے سال 2022 میں بلال نامی شخص کو شدید زخمی کیا تھا. ڈی پی او کے مطابق اشتہاری ملزم خلیل کی گرفتاری کے لیے پولیس عرصہ دراز سے کوششیں کر رہی تھی. پولیس کی مسلسل کوششوں، مربوط انٹیلیجنس ورک اور بین الاقوامی رابطہ کاری کے ذریعے خلیل عرف کاشی کو مسقط سے گرفتار کیا گیا. سانگلہ ہل سے مشرق ڈیجیٹل کے ارشد رضوی کی رپورٹ کے مطابق زرعی اراضی پر قبضے کی کارروائی کے دوران 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ننکانہ نے مقدمے کے اندراج کے لیے پولیس کو ہدایت جاری کر دی ہے. فائرنگ کا واقعہ چک 29 RB میں پیش آیا، جہاں ریونیو اور پولیس ٹیمیں متنازع اراضی کی نشاندہی کے لیے موجود تھیں. سانگلہ ہل میں اراضی پر فریقین فلک شیر گروپ اور ظفر اقبال گروپ کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا. انتظامیہ نے فوری طور پر صورتحال پر قابو پا کر دونوں فریقین کے افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. فائرنگ کرنے والے افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا لیا گیا ہے. رکشہ ڈرائیور کی پولیس اہلکاروں کی منت سماجت کرتے ہوئے ویڈیو وائرل کا معاملہ، دونوں اہلکار حوالات میں بند، مقدمہ درج کر لیا گیا. ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان نے رکشہ ڈرائیور کی پولیس اہلکاروں کی منت سماجت کرتے ہوئے ویڈیو وائرل پر سخت نوٹس لیتے ہوئے دونوں اہلکاروں کے خلاف تھانہ اے ڈویژن میں مقدمہ درج کروا کے انہیں حوالات میں بند کروا دیا.
डीपीओ ने एहलकारों को मुअत्तल करके चार्ज शीट करके एसपी इन्वेस्टिगेशन को इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए। डीपीओ ईसा खान का कहना था, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की आड़ में किसी शहरी से बदसलूकी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ड्रॉज का ऐलान कर दिया। 48 टीमें 12 ग्रुप्स में तकसीम। इवेंट आइंदा बरस अमेरिका समेत 3 ममालिक में खेला जाएगा, जिनमें कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप ड्रॉज की तकरीब मेजबान मुल्क अमेरिका में मुनक्किद की गई, जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी शरीक हुए। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली 48 टीमों को 4-4 के 12 मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया। ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका, जनूबी कोरिया और प्ले ऑफ डी से क्वालिफाइड टीम शामिल की जाएगी। ग्रुप बी में मेजबान कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड और प्ले ऑफ ए से क्वालिफाइड टीम शामिल होगी। ग्रुप सी में ब्राजील, मराकश, स्कॉटलैंड और हैटी शामिल है, जबकि ग्रुप डी में मेजबान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे और प्ले ऑफ सी की क्वालिफाइड टीम शामिल होगी। ग्रुप ई में जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट और कोराको शामिल हैं, जबकि ग्रुप एफ में नीदरलैंड, जापान और प्ले ऑफ डी से क्वालिफाइड टीम शामिल होगी। ग्रुप जी में बेल्जियम, ईरान, मिस्र और न्यूजीलैंड शामिल हैं, जबकि ग्रुप एच में स्पेन, सऊदी अरब, यूरुग्वे और केप वर्दे की टीमों को शामिल किया गया है। शाहरुख खान ने काजोल और ट्विंकल के टॉक शो में शिरकत न करने की वजह बता दी। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने बिलाखिर ये मुअम्मा हल कर दिया कि वो काजोल और ट्विंकल खन्ना के नए टॉक शो टू मच में अभी तक क्यों नजर नहीं आए। बरतानवी नशरियाती इदारे के इन्वेस्टिगेशन वर्क से गुफ्तगू करते हुए 60 साल अदाकार ने अपनी रवायती अंदाज में सच्चाई और मजाक के साथ इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि इस वक्त वो अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में मसरूफ हैं और हाल ही में उनके बाजू में भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो शो पर नहीं आ सके। शाहरुख ने हंसते हुए कहा कि मुझे शो में आना अच्छा लगेगा, लेकिन शो में बहुत ज्यादा खाना होता है और शो का वो सेगमेंट मुझे सबसे मुश्किल लगता है। उन्होंने काजोल और ट्विंकल से माजरत करते हुए बताया कि अगरचे वो शो में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उसका कफारा अदा करने के तौर पर उन्होंने तमाम इकसात देख ली हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।